اور آفس چلا آیا۔ ہانی پریشان تھا کہ اب علی کو کیا بتائے گا اور کیسے۔ دراصل وہ کسی طوائف کا گھر تھا۔ خیر رات کو کوئی بات نہ ہوئی۔ ہانی بہت رویا اللہ کے سامنے کہ میرے مالک، یہ میرے کس گناہ کی سزا ہے۔ صبح آنکھ کھلی اور علی جا چکا تھا۔ ہانی تیار ہوا اور بس پر پہنچا۔ وہ لڑکی بھی وہاں موجود تھی۔ ہانی نے غصے سے دیکھا اور وہاں سے چل پڑا، اور وہ لڑکی وہاں سے چلی اور تیز تیز قدم اٹھا کے ہانی کے آگے آ گئی اور بولی، تم کیا کرو گے محبت؟ تم سے تو ایک دریا پار نہیں ہوا، آگے آگے پتہ نہیں کیا ہونا ہے۔ لڑکی کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ شہری گنڈا گردی اور حوث کا اسیر آدمی تھا۔ اس کو پکڑ کر پیچھے کیا اور دروازہ بند کر دیا اور پوری رات دروازہ نہ کھولا۔ اپنی حوث کی طلب پوری کرتا رہا۔ صبح جب لائبہ کی ماں نے سب دیکھا تو رو رو کر برا حال تھا۔ شہری سے زبردستی لائبہ کا نکاح کر دیا گیا۔ ادھر ہانی روز بس سٹاپ پر لائبہ کا انتظار کرتا مگر وہ نہ آتی۔ ایک دن ہمت کر کے اس کے گھر پہنچا تو محلے اور اس کی دوستوں سے پتہ چلا کہ اس کا نکاح ہو گیا ہے اور اب وہ یہاں نہیں رہتی۔ خیر ہانی نے پتہ لگوایا اور وہاں پہنچا تو وہ فحاشی کا اڈا تھا۔ داخل ہوا، شہری نے کہا، یہ صاحب کون سا مال چاہیے؟ ہانی نے لائبہ کو اس کی قدموں سے پہچان لیا اور کہا، یہ شہری، یہ نیا مال ہے، اس کے پیسے زیادہ ہیں۔ ہانی نے دیے اور کمرے میں چلا گیا۔ جاتے ہی لائبہ کے قدموں میں گرا اور رونے لگا۔ کہا، ایسی کیا مجبوری ہے تم یہ سب کر رہی ہو؟ بہت اصرار پر لائبہ نے ہانی کو سب کچھ بتا دیا۔ ہانی نے اس کو لے جانے کا وعدہ کیا اور اب وہ روز وہاں اس کے پاس آنے لگا تھا۔ ایک دن شہری کو شک ہو گیا۔ اس نے ساری باتیں سن لی اور اندر آ کر بولا، صاحب اب یہاں آنے کی ہمت نہ کرنا، جاؤ یہاں سے۔ ہانی چلا گیا۔ اب وہ بہت بے چین تھا۔ اس نے سب کچھ علی کو بتایا۔ علی نے ہانی کو منع کیا کہ اب تم وہاں نہیں جاؤ گے، چھوڑ دو اسے، مگر ہانی نہیں مانا۔ ادھر شہری نے لائبہ کو مارا۔ بولا، تمہیں کیا لگتا ہے تم یہاں سے آزاد ہو جاؤ گی؟ یہ بھول ہے تمہاری۔ اتنی دیر میں ہانی آ گیا اور لڑائی شروع ہو گئی۔ علی کو سکون نہیں آ رہا تھا۔ وہ بھی وہاں پہنچا اور ہانی بہت زخمی حالت میں زمین پر گرا دیکھا۔ علی ان سب کو بہت مارا اور لائبہ اور ہانی کو لے کر چلا آیا۔ شہری نے پولیس میں رپورٹ کر دی اور پولیس علی کے گھر پہنچ گئی۔ ہانی کو گرفتار کر لیا اور لائبہ کو شہری کے حوالے کر دیا۔ لائبہ نے بہت منتیں کی پولیس والوں کی مگر انہوں نے ایک نہ سنی۔ شہری لائبہ کو گھر لے آیا اور اس کو مارنا شروع کر دیا۔ ادھر ہانی کو بھی پولیس نے مارنے میں کوئی کسر نہ چھوڑی تھی۔ دونوں ایک دوسرے کو یاد کرتے رہے اور روتے رہے۔ اگلے دن ہائی کورٹ میں عدالت میں ہانی کو پیش کیا گیا۔ ادھر شہری اور لائبہ بھی آ گئی۔ شہری نے لائبہ کو دھمکی لگائی تھی کہ اگر تم نے سب سچ بتایا تو تم جانتی ہو میں کیا کر سکتا ہوں، تمہارے ساتھ ساتھ اس لڑکے کی بھی جان جائے گی۔ عدالت شروع ہوئی۔ جج نے ہانی کو بلایا۔ ہانی نے سب سچ بیان کیا اور کہا کہ یہ سب سچ ہے۔ جج نے لائبہ کو وکٹم باکس میں بلایا اور پوچھا، کیا یہ جو لڑکا کہہ رہا ہے وہ سچ ہے؟ لائبہ نے ڈرتے ہوئے نفی میں سر ہلایا۔ جج نے دوبارہ پوچھا تو لائبہ اپنے ماضی میں کھو گئی اور ایک نظر ہانی کو دیکھا جو اس کے عشق میں مرنے کے لیے تیار تھا، اور دوسری طرف ہانی کو دیکھا جو اسی کے ذریعے فحاشی کا اڈا چلا رہا تھا اور نہ جانے کتنی اور معصوم لڑکیوں کو اس کا حصہ بنانا چاہتا تھا۔ اس پر شہری نے لائبہ کو ہلایا اور جج نے دوبارہ پوچھا تو لائبہ زار و قطار رونے لگی اور سب سچ بتا دیا۔ شہری کو سزا ہو گئی۔ شہری سے لائبہ کو طلاق دلوائی اور اس کو سزا ہو گئی۔ ہانی کو رہا کر دیا گیا۔ شہری کی عدت پوری کی تو علی نے ہانی اور لائبہ کی شادی کر دی اور ان کو لاہور بھیج دیا۔ ہانی نے لاہور آ کے خوب دل لگا کے محنت کی، اپنا کاروبار سیٹ کیا، وہ اپنی زندگی میں خوشی سے رہ رہے تھے۔ اللہ پاک نے ان کو بیٹے کی نعمت سے نوازا۔ سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا کہ اچانک ایک دن لائبہ کو کال آئی کہ تمہاری امی کی طبیعت نہیں ٹھیک، ان کو آ کے مل جاؤ، وہ تمہیں یاد کرتی ہیں۔ لائبہ روز ہی اپنی ماں کو یاد کرتی تھی۔ شام کو ہانی گھر آیا تو اس نے اس بارے میں بات کی۔ ہانی نے اگنور کیا اور اپنا لیپ ٹاپ اٹھایا، کام کرنے لگا اور بولا، مجھے اس بارے میں تم سے کوئی بات نہیں کرنی، جس پر ان دونوں کی بحث ہو گئی۔ 15 سالوں میں یہ پہلی بار ہوا کہ لائبہ اپنے کمرے میں سونے کی بجائے اپنے بیٹے کے ساتھ سوئی۔ ہانی ساری رات سوچتا رہا اور اس نے صبح ناشتے پر لائبہ کو کہا کہ تیار رہنا، میں شام کو تمہیں بس سٹینڈ پر چھوڑ آؤں گا، تم اپنی ماں کو مل آنا۔ اس پر لائبہ خوش ہو گئی اور جلدی سے ہانی کو گلے لگا لیا۔
ان کا بیٹا جو پاس ہی کھڑا